اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 20ویں سورت ہے اور نزول ترتیب کے اعتبار سے 45ویں سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ۔ طٰہٰ اس آیت کی یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 1۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 2۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن مجید کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ قرآن مجید پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید پریشانی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں، وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الکہف آیہ 6۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ سورۃ شعراء آیہ 3۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت فرمائی، بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ سورۃ فاطر آیہ 8۔ یہی مشقت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا رہے تھے، جس پر آپ کو سمجھایا گیا کہ لوگوں کے کفر اور ان کے قرآن حکیم کی طرف مائل نہ ہونے کی وجہ سے خود کو حسرت میں مبتلا نہ کر لو، ان پر غم کر کے مشقت نہ اٹھاؤ۔ یعنی آپ کی طرف وحی بھیجنے، قرآن نازل کرنے اور آپ کو شریعت عطا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی سختی میں مبتلا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی تکلیف جو مکلفین پر شاق گزرے اور عمل کرنے والوں کے قوی اس پر عمل کرنے سے عاجز ہو جائیں۔ وہی قرآن اور شریعت کو تو رحیم و رحمان نے نازل کیا ہے اور اسے سعادت اور فوز و فلاح کا راستہ قرار دیا، اسے انتہائی سہل رکھا، اس کے تمام راستوں دروازوں کو آسان بنایا اور اسے قلب و روح کی غذا اور بدن کی راحت قرار دیا۔ فطرت سلیم اور عقل مستقیم نے اسے قبول کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، کیونکہ فطرت سلیم اور عقل مستقیم کو علم ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے، ان دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین رات کو کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ریاضت دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا، بیچارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں پڑ گئے۔ اس وقت یہ آیت اتری۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کی ذمہ داری کا شدید احساس تھا، اسی وجہ سے آپ بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے گھلے جاتے تھے۔ اولین محرک جو داعی کو تبلیغ کے لیے ہر وقت تڑپاتا رہتا ہے، وہ اپنے فرض کا شدید ترین احساس ہے۔ آپ کی غیر معمولی اضطراب و فکر دیکھ کر اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو تسلی دیتا، اے رسول، آپ پر یہ ذمہ داری ہرگز نہیں کہ آپ کسی کے دل میں ہدایت ڈال دیں۔ آپ پر جو کچھ ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے، آپ دعوت حق پہنچا دیں، اور آپ نے یہ کام بحسن خوبی انجام دیا۔ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو سمجھ لے گا، یہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، اور وہ ہر ایک کے عمل کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دینے والا ہے۔ آپ کا فریضہ تو صرف اس قدر ہے
کہ آپ ان کو انجام سے ڈرا دیں اور نیک انجام کی خوشخبری دیں۔ ان تمام تسلیوں کے باوجود آپ کا یہ حال ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے نادان انسانوں کی ہدایت کے لیے کھلے جاتے ہیں، اور آپ کی فکر اور اضطراب میں کمی نہیں آتی۔ گمراہی سے بچانے اور ہدایت کی طرف بلانے کا شوق، تڑپ اور ولولہ اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب آپ اپنے چچا ابو طالب کو بستر مرگ پر دیکھتے تو احساس فرض اور شوق ہدایت سے بےتاب ہو کر سوز میں ڈوبی ہوئی دلگیر آواز میں دھیرے سے کہتے، چچا جان آپ یہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں تو خدا کے حضور میں بھری عدالت میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اونٹنی پر سوار تقریباً 1.5 لاکھ کے عظیم اجتماع کو یقین اور جوش و جذبے کی پوری قوت سے اللہ تعالیٰ کے احکام بتاتے اور ہدایتیں دیتے رہے، لیکن ذمہ داری کا احساس کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے پوچھتے، کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے کھرے کھوٹے کی خوب نصیحت فرما دی۔ مجمع کی اجتماعی شہادت اور لرزا دینے والی آواز سے بھی آپ کو تسلی نہ ہوئی، آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکا دی۔ اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 3۔ اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ، مگر یہ تو نصیحت ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہے، یعنی اس قرآن کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کرنے کا حکم دیتے ہوئے رب العزت نے فرمایا، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو، آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے واقعے سے ڈرتا ہے۔ سورۃ کہف آیت 45۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ سورۃ یاسین آیت 11۔ لمن یخشیٰ، جو ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والا شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ شخص فائدہ اٹھا بھی کیسے سکتا ہے جو جنت پر ایمان رکھتا ہی نہ ہو اور نہ جہنم پر، اور اس کے قلب میں ذرا بھر بھی خوف الہی موجود نہیں۔ یہ ایسی بات ہے جو کبھی نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے معاویہ سے سنا، وہ خطبہ میں فرما رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 4۔ تنزیلا، نازل کیا گیا۔ رب العزت نے قرآن مجید کو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس ہستی کا نازل کرتا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی قرآن اس کا نازل کرتا ہے جس نے ساری کائنات بنائی اور جو اس کی تدبیر کرتا ہے، اس لیے اس قرآن کو محبت کے ساتھ قبول کرو، اس کی تعظیم کرو اور اس کے احکامات کی اطاعت کرو۔
رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ سورۃ الحاقہ آیہ 41 سے 43۔ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی تخلیق میں حکمت ہے۔ اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، وہ صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اس کے عدل اور احسان پر مبنی ہو، اور وہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق ہی کسی چیز سے روکتا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 5۔ رب العزت نے اپنی عظمت اور کبریائی کے بارے میں آگاہ فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اس عرش پر ہے جو ساری کائنات سے بڑا، وسیع اور بلند ہے۔ استویٰ، بلند ہوا، یعنی استویٰ سے مراد وہ استویٰ ہے جو اس کے جلال کے لائق اور اس کی عظمت و جمال سے مناسبت رکھتا ہے، بس وہ عرش پر مستوی اور کائنات پر حاوی ہے۔ اس مقام پر صحیح مسلک سلف کا ہے، جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ کیفیت نہ پوچھو، الفاظ میں رد و بدل بھی نہ کرو، اللہ کو کسی کے مشابہ اور مثل بھی نہ سمجھو، اور نہ ان صفتوں سے معطل کرو جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے مطابق کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الاعراف آیہ 54۔ قرآن حکیم الرحمن کی جانب سے اترا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جس نے قرآن اتارا ہے وہ وسیع رحمت والا ہے، پھر قرآن باعث مشقت اور باعث مصیبت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔